الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وشفيع المذنبين أنيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد، ثم الصلاة والسلام على آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال امام علی رضا علیہ السلام: من زارها بحقها فله الجنہ. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد. آٹھویں امام کی حدیث ہے کہ معصومہ قم کے سلسلے سے فرمایا کہ جو معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا اس کے لیے جنت ہے. اور امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ من زارها مطلب قم فله الجنہ، کہ جس نے بھی میری پھوپھی یعنی معصومہ قم کی زیارت کیا تو اس کے لیے جنت انعام ہے، جزا میں جو ہے جنت ہے، جنت کا مستحق قرار پائے گا کہ جو معرفت کے ساتھ زیارت کرے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں معرفت ہو، ایمان ہو، تو زیارت کر رہا ہے تو اس کے لیے جنت ہے. اور صاحب ایمان وہی ہوگا کہ جس کے لیے خود رسول اسلام نے فرمایا کہ یا علی حبک الایمان، علی آپ کی محبت جو ہے وہ ایمان ہے. یعنی خود جو ہے جنگ خندق کے موقع پر رسول اسلام نے کل ایمان کہا. اور آپ دیکھ لیں تمام احادیث اور روایت ہے، اب تفصیل میں جانا نہیں ہے نا. جناب ابو طالب علیہ السلام کے سلسلے سے کہ خود جو روایت میں ہے پانچویں امام نے فرمایا کہ خود جو ہے جناب ابو طالب جو ہے یہ سب کی شفاعت کر سکتے. تمام ایمان ایک طرف کر لیا جائے، ابو طالب کا ایمان جو ہے ایک طرف ہو تو بہرحال کہ جو بھی مومن ہوگا معرفت کے ساتھ زیارت کرے گا اولیاء خدا معصومین علیہ السلام ائمہ علیہ السلام، تو اس کے لیے جو ہے وہ جنت ہے. اب آپ دیکھیں کہ خود جو ہے اس سرزمین کی قم کی کیا فضیلت ہے نا. بہت سی تاریخ وغیرہ میں جو ہے وہاں پہ ہمیشہ اہل بیت کے چاہنے والے رہے ہیں، ہر دور میں جو ہے اہل بیت کے، باقی کوئی نہیں. اور دیگر چیز بھی آپ دیکھ لیں کہ تمام جو ہے علماء فقہا اور اصحاب کی قبریں ہیں. شیخ صدوق علیہ رحمہ کے والد ابن بابا کی قبر ہے، سب کی جو ہے قبریں ہیں. معصومہ قم کی قبر ہے، لیکن جو ہے اب وہ زمین ظاہر سی بات ہے کہ با فضیلت ہے، فضیلت ہے، لیکن بعض ہوتے ہیں جو بڑی جلدی بولتے ہیں تو جلدی بولنے میں جو ہے انہیں توہین کر دیتے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے ہے نا. تو لہٰذا جلدی نہیں بولنا چاہیے ہے نا. جلدی بولنے میں اس سرزمین علماء ہے، فقہا ہے نا، مراجع ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے جلدی بولنے میں توہین کر دیتا ہے زیادہ. تو سوچ سمجھ کے بہرحال مختصر یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کہ کیا فضیلت ہے. خود معصومین نے چھٹے بہت جلدی نہیں سمیٹ رہے ہیں، بات ختم کر رہے ہیں. بڑھا دے یا گھٹا دے یہ تو بہرحال یہ سب تو محبت ہے آپ کی، لیکن ہمیں بھی معلوم ہے نا زیادہ نہیں ہونا چاہیے ہے نا. بہرحال تو خود جو ہے حدیث ہے کہ جنت کے فرمایا کہ جو 3 دروازے کھلتے ہیں، یعنی یہ روایت میں جو ہے کہ 3 دروازے جو ہے جنت کے وہ قم کی طرف ہے. یعنی جنت کے 8 دروازے اور 3 جو ہے نا قم کی طرف جو ہے کھلتے. اب معصومہ قم کی عظمت اور فضیلت ہے آپ دیکھیں. اچھا جنہوں نے ہے نا بہرحال جو طالب علم میں مشاہدہ کیا ہوگا کہ بہرحال ہو سکتا ہے زائرین کے ساتھ بھی یہ ہو کہ سب سے زیادہ اگر جو دل لگتا ہے قم میں اگر گیا ہے یعنی مشہد اور دیگر مقامات پہ، تو سب سے زیادہ جو ہے اگر دل رکھتا ہے تو وہ قم میں لگتا ہے. قم میں جو ہے زیادہ طالب علم کے لیے ہے، بہرحال ظاہروں کے ساتھ بھی ہوگا کہ سب سے زیادہ دل جو ہے وہ قم میں لگتا ہے. تو ایک علماء سے، ایک بزرگ عالم سے طالب علم جو خارجی طالب علم ہوتے ہیں، دوسرے ملک سے آتے ہیں، تو سوال کیا. ایک بزرگ عالم دین سے سوال کیا کہ آقا یہ بتائیے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم دوسرے شہر میں جاتے ہیں. دیکھیں یہاں تک کہ طالب علم جو ہے مشہد میں بھی جاتا ہے، ہر ایک کی بات نہیں ہے، مشہد میں بھی جاتا ہے تو جب تک حرم میں ہے دل لگتا ہے، لیکن باہر اگر نکلتا ہے تو پھر اسے جو ہے
کم یاد آنے لگتا ہے نا، کم یاد آتا ہے۔ تو سوال کیا کہ اس سے کیا وجہ ہے کہ باقی شہروں میں دل اتنا نہیں لگتا، مشہد میں بھی جاتے ہیں جب تک حرم میں رہتے ہیں دل لگتا ہے، اس کے بعد باہر نکلے تو پھر اس کے بعد جو ہے کم یاد آنے لگتا ہے، لیکن جو ہے اگر کم میں رہتے ہیں تو پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وطن ہو۔ جواب سنیے ان کا۔ تو انہوں نے جواب دیا، جب سوال کیا کیا وجہ ہے کم میں زیادہ دل لگتا، جواب دیا کہ دیکھیے ماں کے پاس زیادہ دل لگتا ہے۔ پڑھیے صلوات محمد۔ تو فاطمہ کی عظمت، اس سرزمین کی عظمت جو دیکھیں کم میں جو ہے، یعنی جو بھی رہا ہو 10 سال یا 20 سال رہا ہو، یہ نہیں بتا سکتا کہ قم میں جو ہے مدرسے کتنے ہیں، حوضے کتنے ہیں، یہ جو ہے یہ لفاظی نہیں ہے، بتا ہی نہیں سکتا ہے نا۔ یا مثالیں جیسے کہ پورے شہر میں کہہ دیا جائے کہ فلاں دکان جو ہے کتنے ہیں، تو اس سے بھی وہ یعنی حوضہ جو مدرسہ ہے مؤسسہ وغیرہ ہے تو کوئی جو ہے نا بتا نہیں سکتا۔ اگر شک ہو تو کسی مولوی سے پوچھ لیجئے گا، ہے نا، پوچھ لیے کتنا مدرسہ بتا دے مؤسسہ ہے قم میں، شہر قم میں اتنے جو ہے مدارس ہیں۔ تو بہرحال کی جو عظمت ہے، اور خود زیارت میں یا فاطمہ اشفیل فی الجنہ، ہے نا، جنت۔ تو اب مختصر یہ کہ بے شمار جو معجزہ ہے اس میں سے ایک معجزہ جو ہے ذکر کر دیں، ایک معجزے کا۔ اور معصومہ قم کی کتاب جو چھپی آپ دیکھیں تو اس میں بھی یہ معجزہ موجود ہے، ذکر ہے کہ ایک شخص تھا آذربائیجان کا، ایک شخص ایرانی میں ہے، تو اس کا نام تھا حمزہ نام تھا، لیکن اس کے آنکھ میں عیب تھا۔ تو بہرحال وہ داخلے کے سلسلے سے جب تہران گیا، پائے تخت راجدھانی تہران گیا، تو بہرحال پہلے یہ ہوا کہ یہ مسئلہ ہے لہٰذا انکار وغیرہ کیا، پھر آخرکار جو ہے کہہ لیا ٹھیک ہے داخلہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد استقبال وغیرہ ہوا، اور تمام دیگر علماء اور تمام دیگر افراد دانشور جو ہے سب جمع تھے، اس کا استقبال کیا گیا۔ لیکن اس دور میں جو کیمرہ وغیرہ تھا نا، جو بنایا گیا استقبالیہ پروگرام، تو اس کے آنکھ میں خرابی تھی، تو ایسے موقع پہ معلوم ہے نا، تو زیادہ تر جو کیمرے سے جو لیا ہے تو آنکھی کی طرف ہے نا، زیادہ تر آنکھ میں عیب، سمجھ گئے نا، آنکھ میں عیب تھا، تو اب جو ہے زیادہ تر جو ہے وہی کیا۔ اب اس کے بعد جب شہر قم میں آ گیا اور داخلہ ہو گیا، حمزہ نام تھا آذربائیجان، شہر قم میں حوضے میں داخلہ ہو گیا، تو بہرحال وہاں کے بھی جب داخلہ جنہوں نے لیا، پہلے یہ کہا کہ دیکھو یہ مسئلہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان جو ہے خطابت کرے، واعظ کرے، اگر ایسی بات ہو تو تھوڑا سا اثر کم پڑتا ہے نا، اثر پڑتا ہے نا، اثر کم۔ اگر تھوڑا زیادہ بنا ہونا کے کچھ پٹی وٹی ڈال لے ادھر ادھر، بڑا ہنگامہ ہوتا ہے نا، اور بڑے سادے میں رہے تو اثر کم پڑتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں، سادہ کرتا پیرہن ٹوپی لگا لیجئے، لیکن ایک جو ہے اس طرح کے عمومی بات ہے فکری ہے تو اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ تمہارا آنکھ ایسا ہے، لہٰذا جو ہے واعظ کرو گے، تبلیغ کرو گے، اثر کم ہوگا، لوگ وہیں دیکھیں گے، مذاق بھی اڑائیں گے، اور وہ بات نہیں ہوگی۔ بہرحال تو اس کا داخلہ ہو گیا۔ جب داخلہ ہو گیا تو جو بنایا گیا تھا تہران میں استقبالیہ پروگرام، تو جو مدرسے میں یہ ہوا، حکم دے دیا کہ وہ کیسٹ لگایا جائے۔ اب جو ہے تمام طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے، لیکن جو مسئلہ تھا کہ زیادہ تر اسی کی طرف، آنکھ کی طرف، آنکھ جو خراب تھی اسی کی طرف، اب سب دیکھ رہے تھے طالب علم۔ اب جب دیکھا تو سب جو ہے آپس میں ہنسنے لگے، مذاق بنانے لگے، تو بہرحال بڑا اسے تکلیف ہوا، حمزہ نام تھا۔ اب اس نے جو ہے یہ طے کر لیا کہ اب جو ہے ہم اپنے وطن واپس چلے جائیں گے، یعنی اب جو ہے چھوڑ دیں گے طالب علمی، یعنی اس لائن کو چھوڑ دیں گے، اپنے وطن جائیں گے۔ لیکن یہ سوچا کہ ایک مرتبہ جو ہے معصومہ قم کے حرم میں جائیں، اور جانے کے بعد آخری جو ہے خدا حافظی کر لیں، آخری سلام کر لیں، الوداعی سلام کر لیں کہ بی بی ہم اب آپ کے شہر سے جا رہے ہیں۔ اب جو ہے وہ شخص آیا اور آنے کے بعد توسل کیا اور کہا کہ بی بی یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے آنکھ میں عیب ہے اور لوگ جو ہے ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، لہٰذا جو ہے اب ہم اپنے وطن واپس جا رہے ہیں، اب پڑھیں گے نہیں۔ اب یہ آخری خدا حافظی کر کے سلام پڑھ کے جانے لگا۔ اب جب حمزہ گزرا جانے لگا تو ادھر سے اس کا ایک دوست آیا۔ جب دوست آیا تو دوست نے سلام کیا، اسے حمزہ کو سلام کیا، تو اس نے بس جواب دیا، اور جواب دینے کے بعد جو ہے آگے بڑھ گیا۔ تو یہ بھی سوچنے لگا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ شخص جو ہے اس طریقے سے نکل گیا۔ تو پھر اس کے دوست نے آواز دی، حمزہ۔ اب جب آواز دیا تو اب پلٹ کر دیکھا، جب پلٹ کر دیکھا تو کہا کہ یہ بتاؤ کہ آخر تمہارے آنکھ میں کیا ہوا؟
کہا کیا ہوا؟ اب متوجہ ہوا، کیا دیکھا کہ ہماری آنکھ جو ہے وہ صحیح و سالم ہے۔ تب اس نے جو ہے یہ ارادہ کیا، خوش ہوا کہ بی بی یہ آپ کی طرف سے کرم اور معجزہ ہے، اور یہ معجزہ یہ کرم جو ہے ہمیشہ رہے گا، یہاں تک کہ ہم جب اپنے وطن واپس جائیں گے تو پھر یہ جو ہے اس معجزے کا ذکر کریں گے۔ ایک زمانے تک وہ کیسٹ وغیرہ بھی لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے، اب بھی موجود ہے وہ۔ تو بہرحال کہ فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کہ جن کی عظمت ہے، جن کی فضیلت ہے، بس اب دعا کر دے پروردگار۔ کیا تقریر کر دیں؟ نہیں، ہمیں معلوم تھا تقریر۔ اچھا ایک دو شعر سن لیجیے ایسے جناب ابو طالب کے سلسلے سے ہے نا، دو شعر۔ اچھا جان دیے ترنم بھی کہیں گے آپ پڑھنے کو، ہے نا، وہی پڑھ دیتے دو شعر کہ صبح ہوئی سورج نے نکل کر چاروں طرف پھیلائی دھوپ، صبح ہوئی سورج نے نکل کر چاروں طرف پھیلائی دھوپ، پہلے علی کی چوکھٹ چومی پھر کعبے پہ آئی دھوپ، ہندو ہے نا مسلم ہے نا سکھ ہے نا عیسائی دھوپ، سورج ہے مولا کا عاشق اصل میں ہے مولائی دھوپ، سورج ہے مولا کا عاشق اصل میں ہے مولائی دھوپ، نصرت حق کے جوش میں آ کر جب میدان میں آئے حبیب، ایک بوڑھے کے جسم کی گرمی دیکھ کے خود گھبرائی دھوپ، ایک بوڑھے کے جسم کی گرمی دیکھ کے خود گھبرائی دھوپ، بغض علی میں جلنے والے اور بھی جلتے جاتے ہیں، مغرب سے جب سورج پلٹا اور سروں پہ چھائی دھوپ، مغرب سے جب سورج پلٹا اور سروں پہ چھائی دھوپ، حکم علی ہی حکم خدا ہے دنیا نے یہ دیکھ لیا ہے، مجھ کو بتاؤ حکم سے کس کے جا کے دوبارہ آئی دھوپ، مجھ کو بتاؤ حکم سے کس کے جا کے دوبارہ آئی دھوپ، دھوپ کی جب شدت ہوتی ہے پھول ہر ایک مرجھاتا ہے، شاہ زمن کا پھول جب آیا شرم سے خود مرجھائی دھوپ، شاہ زمن کا پھول جب آیا شرم سے خود مرجھائی دھوپ، پروردگار اس مختصر سے اعمال قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما، پروردگار جو مریض ہے جہاں کہیں بھی ہے پروردگار انہیں شفا عاجل عنایت فرما، پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگار وقت امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و شمار فرما، ربنا تقبل منا